بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو بلا شرکت غیر اس کل کائنات کا مالک و مختار ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور تمام درود و سلام کے ہدیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اللہ کے برگزیدہ نبی خاتم النبیین ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پچھلا پروگرام جو ہم نے ختم کیا تھا، یعنی جہاں وقت ختم ہو گیا تھا، وہ سورہ رحمان پر ہو رہی تھی، اور سورہ رحمان میں یہ تھا کہ وعید بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اگر صرف سورہ رحمان ہی کو، چونکہ سورہ رحمان جو ہے بیشتر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو اگر اس میں اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ یاد ہوتی ہے اپنے ایک خاص انداز اور اسلوب کی وجہ سے، تو اگر اس کے ترجمے کو بھی تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ معاملہ دو آتشہ ہو جائے گا پڑھتے وقت قرآن پر۔ تو تدبر قرآن، اس میں تدبر کرنے کے لیے، کیونکہ ہر آیت تدبر کے لیے ہے، لیکن سورہ رحمان میں کمال ہے۔ اللہ کا چیلنج بھی ہے جن و انس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے، پھر تکرار بھی ہے، لو یہ نعمتیں بتاؤ کس کو جھٹلاؤ گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے کہ اگر یہ انٹرسٹ کریٹ ہو جائے تو پھر نمازوں میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور سب سے پہلے میرے معاملات کو درست کرے تاکہ میرا خشوع و خضوع پیدا ہو، تو پھر آپ سے بات کرنے کا مزہ بھی آئے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، وہیں سے ختم ہو گئی، تو ہم نے کہا چلیں یہیں سے آج شروع کرتے ہیں، وہیں سے آغاز جہاں پر اختتام ہوا تھا، جہاں پر اختتام ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً۔ پچھلے پروگرام میں ہم کلام کرتے ہوئے آئے تھے قرآن حکیم کے تدبر کے تعلق سے، اور ہوتے ہوتے بات سورۃ الرحمن کی طرف منتقل ہو گئی گفتگو میں۔ ایسی بے ساختہ، بالکل ارادتاً نہیں، بس یوں ہی ایک بات نکل آئی۔ اور پھر سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات کو بھی ہم نے قدر وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کی۔ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 4 عروج کی اور چھوٹی کی باتیں۔ اللہ کی سب سے پیاری صفت جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں وہ صفت رحمت، الرحمن۔ اور اللہ نے سب سے بڑا علم جو بندوں کو عطا کیا وہ قرآن۔ اللہ کی تخلیق کا شاہکار انسان، اور انسان کی بہترین صلاحیت قوت بیان۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق انسان کو بہترین علم یعنی قرآن پاک عطا فرمایا، وہ انسان اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ پھر ہم نے اس حدیث مبارک کا بھی مطالعہ کیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف میں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم دنیا جہاں کے معاملات میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے، سب سے بڑھ کر کہاں لگنی چاہیے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ السلام، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ پھر سورۃ الرحمن کی کچھ آیات کے ذیل میں کچھ باتوں پر ہم نے کلام کر لیا تھا۔ سمندروں میں تم جہازوں کو دیکھ تو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں، کون تھامے ہوئے ان کو، کون بچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طریقے پر انسان و جنات کو اللہ نے فرمایا کہ عنقریب تمہاری طرح متوجہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں عمل کا موقع، کل آخرت میں تمہیں پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ پھر ہم نے کلام کیا کہ اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہارے لیے انسان و جنات ممکن ہے تو زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل کر دیکھو، اللہ کے علم و قدرت سے باہر نکل کر دیکھو، نہیں نکل سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ ذکر بھی آیا کہ ایک آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ بشارت اور انذار دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کیا ہے، اور یعرف المجرمون بسیماہم، چہروں سے مجرمین کو پہچان لیا جائے گا، پھر ان کے بالوں سے گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر بھی کیا، اور اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں ہیں، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، جوش مارنے والے جو ہیں وہ 2 چشمے بھی ہیں، مُدْهَامَّتَانِ، بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی خیموں میں ہوں گی،
وہاں بھی حجاب کا اہتمام ہوگا، حیا کا اہتمام ہوگا۔ البتہ ایک حدیث پچھلی مرتبہ بیان نہ ہو سکی، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک ایک خیمہ جنتی کا، ایک خیمہ 60 میل کا ہوگا، 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا۔ تو اس کو جنت دنیا کے خیموں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور کئی ایک خیمے ہوں گے اور جنت کی وسعتوں کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب ایک حدیث سنیے، حدیث مبارک ہم نے پہلے بھی پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اس پروگرام میں ہم کر رہے ہیں، سیرت کا پروگرام ہی حضور کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی دو شانیں کیا بیان ہوئی ہیں؟ بشیرا و نذیرا، آپ بشارت بھی دیتے ہیں اور انذار بھی کرتے ہیں۔ یہی ایمان کی درمیانی کیفیت ہے، بندہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ سورۃ الرحمن میں بھی دیکھیں، جہنم کے عذابوں کا ذکر کر کے خوف بھی دلایا گیا، اور جنت کا تذکرہ فرما کر، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کر شوق بھی دلایا گیا ہے۔ بندہ خوف رکھے جہنم کا، گناہوں کو چھوڑے، شوق رکھے جنت کا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں آگے بڑھے تو اللہ کی رحمت پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ابتدائی آیات کا تذکرہ ہوا تھا، وہی بس شعبہ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ ایک عجیب سا نقطہ جو ہے وہ آیا، اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے علم القرآن خلق الانسان، پہلے انسان کو قرآن پڑھایا، سکھایا، پھر اسے تخلیق کیا۔ یہ ترتیب جو ہے اس کا مطلب ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پڑھا دیا تھا۔ جی، وہ میرا خیال ہے وہ الستو بربکم والا معاملہ ہے۔ دو تین پہلو ہیں، یعنی اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو زمین پر انسان پہلے آیا اور قرآن پاک بعد میں آیا، کیوں؟ آخری کلام ہے نا، آخری کلام ہے۔ تو ترتیب میں انسان پہلے آیا لیکن قرآن پاک بعد میں آیا انسانیت کے لیے۔ لیکن اگر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں، یہ قرآن حکیم اتنا اہم معاملہ کہ ترتیب کے برعکس پہلے قرآن پاک کا ذکر، پھر تخلیق انسانی کا ذکر ہے۔ کیوں؟ انسان کا ایک حیوانی وجود ہے، جسمانی وجود، اور ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ جسم سے زیادہ روح کی اہمیت ہے، اور اللہ نے اس روح کی تسکین کا سامان اور اس کی حاجات کو پورا کرنے کا سامان اتنا کیا کہ پہلے قرآن پاک کا ذکر کیا اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی لیجئے کہ پہلے ہی انسان وہ پہلے ہی نبی ہیں، تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا، آدم علیہ السلام، پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ البتہ وحی کا آخری ایڈیشن قرآن کریم ہے، تو اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، انسان پہلے آیا ہے زمین پر، اور کتابیں بھی آئیں، قرآن ترتیب میں بعد میں آیا، مگر یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کا بیان پہلے سکھایا جانا قرآن کا، اور انسانی تخلیق کا ذکر بعد میں ہوا۔ ایک اور انداز سے بھی جو آپ نے اشارہ کیا کہ سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروا لیا تھا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح، اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جی، حدیث بخاری شریف میں یہ الستو بربکم کا جو یہ معاملہ ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جی، اب اس میں تھوڑی وضاحت چاہیے ہوگی کہ الستو بربکم یہ کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو کھڑا کیا ہے، تفصیل حدیث میں ان کی روحوں کو پیدا کیا اور ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار یوں کروا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار اللہ نے ہماری روحوں سے کروا کر ہماری فطرت میں اپنا بنیادی تعارف رکھ دیا، جس کا اظہار بندہ سورۃ الفاتحہ میں کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس رب کے بارے میں پہلا اقرار کیا کرتا ہے بندہ؟ رب العالمین، وہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف بلٹن ہے۔ ہاں، غفلت کی وجہ سے، برے ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ تعارف کہیں دب جاتا ہے، تو پیغمبر آتے رہے، اب آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتابیں آتی رہیں، آخری کتاب قرآن حکیم، کتاب اور صاحب کتاب وہ متوجہ کرتے تھے تمہارا کوئی رب ہے، اور اگر کسی کے دل میں طلب ہو ہدایت کی اور وہ تعصب میں مبتلا نہ ہو تو وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص مسلمان ہوتا ہے، جی ہاں، حدیث بخاری شریف میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بناتے ہیں۔ ماں باپ کا بڑا رول ہے، بچہ فطرت لے کر آتا ہے سلامت توحید، ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مشرک بنا ڈالتے ہیں۔ تو بچے تو پیدا ہی مسلم ہو رہے ہیں سارے، اور اب ان کے گرد جو ایک باؤنڈری کھینچنی ہے یا ان کے گرد جو حصار لگانا ہے یا جو ہواؤں سے کے تھپیڑوں سے روکنا ہے، وہ پھر ماں باپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ پیدا تو پڑھا لکھا ہی ہو رہا ہے، مطلب
ہاں یہ بات ہے کہ غفلت میں مبتلا ہوگا تو اللہ نے ہدایت کا سامان کر دیا ہے، معلم بھی بھیج دیے ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ غافل نہ ہو جانا، ہاں بھول نہ جانا، جی جی لست بربکم کے عہد کو نہ بھول جانا۔ ہاں بالکل، اور بھول جاؤ گے تو تم اپنے آپ سے بھلا دیے جاؤ گے۔ سورہ حشر کی مشہور آیت ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اس پر ہم پہلے کلام کر چکے، بندے اپنی روح کو بھول کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ انسان نرا حیوان نہیں، انسان میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ پھونکا، لیکن جب بندہ خالق کو فراموش کرتا ہے تو وہ اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر کے جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی تھا کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 179 ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا بلہم اعین لا یبصرون بہا بلہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، حق نہیں سمجھتے، حق نہیں دیکھتے، حق نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کون؟ جو وحی کے تقاضے پورے نہ کریں، اپنی روح کو نہ پہچانے، اس کو فراموش کر دیں۔ جانوروں میں تو روح اس معنی میں ڈالی نہیں گئی نا، جانوروں کو تو مکلف نہیں بنایا گیا، جانوروں کو تو وحی کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ انسان بھی اگر جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرے، وحی کو فراموش کرے، روح کو فراموش کرے، تو نرا جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین مطلب یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے یا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں بھی کر رہا ہوں، ظاہر ہے شجاع صاحب جو گفتگو کرتے ہیں تو میرا دماغ چل رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے، اور اپنا احتساب بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اگر تمہاری یہ کیفیت ہوگی۔ ہمیں اپنی کیفیت پہ غور کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کھاؤ پیو، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ یہ صورتحال ہے نا ہماری کہ بس جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں ہمیں جمع کر لو، حلال حرام کی تمیز مٹائے بغیر پیسہ وہ کر لو، اور پھر یہ نہیں ہمیں پتہ کہ ہمیں کہیں لوٹ کے بھی جانا ہے، چونکہ بالآخر ہمارا انجام تو کچھ ہونا ہے نا۔ اس انجام کو اگر ہم تصور کر لیں، میں اسی لیے ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے جو میں تذکرہ اس کا کرتا ہوں کہ آدمی سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو روکتی ہے وہ اس کا تصور آخرت، جواب دہی کا احساس ہے۔ جی، اور روکنے سے مراد گناہ سے روکے، جی گناہ سے روکے، سرکشی سے روکے، بغاوت سے روکے، اور صحیح رخ پر چلائے۔ وہ فکر آخرت ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ کو سب برا سمجھتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے میں فائدہ مل رہا ہوتا ہے بظاہر، ظاہری فائدہ، زبان پر کٹ بھی نہیں لگتا، خون کی الٹی بھی نہیں آتی، بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوتا، حالانکہ پتہ ہے کہ جھوٹ غلط ہے۔ کیا شے روکے گی؟ نہیں، جھوٹ کا بظاہر فائدہ ہو رہا ہے، بظاہر، مگر کل جواب اللہ کو دینا ہے۔ کل جھوٹے نہیں سچے فائدہ پائیں گے، جھوٹوں کے لیے کل فائدہ نہیں۔ قرآن پاک کہتے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں، یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ تو کیا شے مجھے بظاہر جھوٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے؟ بظاہر جھوٹ بولتا ہوں تو کٹ نہیں لگتا، بظاہر خون کی الٹی بھی نہیں آتی، بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہیں، اللہ جھوٹے پر ناراض ہوگا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور حدیث کے مطابق جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ کل کی جواب دہ کا احساس ہوگا تو جھوٹ سے بچوں گا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کی کاسٹ پے کرنی پڑتی، مصائب جھیلنا پڑتے ہیں، مگر کل سچ نفع دے گا۔ تو کل کی کامیابی کو سامنے رکھنے والا آج سچ بولے گا، چاہے کتنا کڑوا لگے یا کتنی مخالفت جھیلنا پڑے۔ ناظرین کو وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تصور آخرت ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہوئی ہے، جن میں بھی شامل ہوں، کہ اس دنیا داری میں الجھ کر اور دنیا کے معاملات کو سمجھ کر ہمارا جو چیز سب سے زیادہ ہمارے اندر کمزور ہوئی ہے، جس نے ہمیں کمزور کیا ہے، وہ ہمارا تصور آخرت ہے۔ جواب دہی کا احساس، اگر ہم کہتے ہیں نا کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، چوری ہے، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کن لوگوں میں رہ رہے ہیں، اور کس معاشرے میں اور کن لوگوں میں رہ رہے ہیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ کہ ہماری اپنی پوزیشن اس معاشرے میں کیا ہے، میں کتنا سچ بولتا ہوں، میں کتنا خوف خدا رکھتا ہوں، ہم تو جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہا تھا، فلاں بھی تو چوری کر رہا، میں نے کر لی تو کیا ہوا، ہماری تو یہ صورتحال ہو گئی نا۔ ہم تو تقلید میں وہاں چلے گئے، فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں بھی، اس نے کہ اسے تو اس کا تو تصور آخرت ہے ہی کمزور، میرا مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، فلاں کا غلط ہونا میرے لیے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فلاں غلط کر رہا ہے تو غلط کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ گندم بوئیں گے گندم نکلے گی، جو بوئیں گے جو نکلے گا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرہ برابر بھلائیوں کی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائیوں کی انسان اسے موجود پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ جو اپنے نفس کو پہچان کر اسے قابو میں رکھے، اوقات میں رہے، ترجمانی کر رہا ہوں، اور عمل کرو زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. سارے فساد کی بنیادی وجہ بھول گئے کہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے. حالانکہ قرآن پاک بھرا ہوا ہے. تھوڑی دیر پہلے ایک آیت تلاوت ہوئی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید پچھلے پروگرام میں، کہ کوئی قول انسان منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ یاسین، سورہ رحمان پر کلام ہو رہا ہے، سورہ یاسین کی بھی ایک آیت دے لیں، آیت نمبر 65 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے. سورہ حامیم السجدہ میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 20 اور 21 میں سمعہم وابصارہم وجلودہم. ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی کھالیں جواب دیں گی ان کے خلاف، گواہی دیں گے ان کے خلاف. قالوا لما شہدتم علینا، کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے کیوں ہم پر کلام کیا ہمارے بارے میں. کھالے کہیں گے، قرآن کہہ رہے ہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. نطق، ہر شے جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اور سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف بولیں گی. کبھی جھوٹ بولنا چاہیں گے مشرک، سورہ انعام میں آتا ہے. کبھی جھوٹ بولنا چاہیں گے منافق، سورہ مجادلہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ وقت آئے گا منہ بند کرے گا، اب زبانیں اللہ کے حکم سے ان کے خلاف بولیں گی. یہ 6 اعضاء انسان کے اپنے اندر سے بولیں گے: زبان، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ اور کھال. ہم کہتے ہیں ہم بھائی یہ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے. یہ اعضاء بندے کے خلاف بولیں گے. یہ زمین گواہی دے گی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے گی. ہاں سجدے کیے تھے، ہاں ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کیا تھا، ہاں حلال کمانے کی کوشش کی تھی، ہاں کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ہاں کسی یتیم کی کفالت کی تھی، ہاں آئے تم گئے تھے خیر کے کاموں کے لیے، یہ چل کر گئے تھے نمازیں ادا کرنے کو. زمین گواہی دے گی. اور اسی زمین پر اگر شراب پی تھی، جوا کھیلا تھا، گردن کسی کی اتاری تھی، مال کسی کا ہڑپ کیا تھا، ظلم کسی پر کیا تھا، زیادتی کسی کے ساتھ کی تھی، حق تلفی کسی کے ساتھ کی تھی، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں کھول کر بیان کر دے گی. جا بجا قرآن کریم بھرا ہوا ہے. اور آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ اللہ تم جہاں کہیں بھی ہو. اور علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے جی میں جو کچھ ہے تم ظاہر کرو، پوشیدہ رکھو، اللہ تو حساب لے لے گا. باطن ہو، ظاہر ہو، اعمال ہوں، سب پیش ہونا ہے. اعضاء کی گواہی، انبیاء کی گواہی، زمین کی گواہی، کرامن کاتبین کی گواہی، نامہ اعمال لکھا ہوا ملے گا. اور سب سے بڑا گواہ خود کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہر صفحہ قرآن پاک کا کم و بیش کسی نہ کسی اسلوب میں آخرت کا کلام کرتا ہے. اور ہم دور ہیں. نمازوں میں کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد. اس سے پہلے کیا ہے؟ مالکی یوم الدین. اللہ تو بدلے کے دن کا مالک، تو بدلے کے دن کا مالک، تو بدلے کے دن کا مالک. تو وہ مالک پوچھے گا نہیں حلال لائو کہ حرام، نیکی لائو کہ شر، اطاعت لائو کہ سرکشی. یہ تو بھرا ہوا ہے قرآن حکیم. بجا فرمایا آپ نے. ہم مسلمان دور ہیں، معلوم نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں قرآن میں، کیا سن رہے ہیں نماز میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس سے سارا فساد و بگاڑ کا معاملہ. ناظرین تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ سب، اس میں کوئی ذاتی گفتگو نہیں ہے، یہ ساری قرآنی آیات ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ قرآن یہ سب کس سے کہہ رہا ہے؟ مجھے بھی یہ عجیب جو ہے اجنبیت محسوس ہے. اچھا قرآن مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے یہی نہیں پتا کہ میری کھال بھی گواہی دے گی، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ زمین بھی گواہی دے گی. اور یہ آیات یہ صورتیں ہم قرآن حکیم کی سنتے بھی ہیں، اور نمازوں میں جن بعض حضرات کو یاد ہوتی ہیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. جس میں میں پہلے شامل ہوں. آپ تو خیر آپ میں سے تو بیشتر حضرات یقیناً مجھ سے بہت ہزارہ درجے بہتر ہوں گے، لیکن مجھے تو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ صاحب ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے تو ہمارے اندر تبدیلی آئی کیسے؟ ہم تبدیلی پہ روتے رہتے ہیں. تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کا تعلق تو اندر کی تبدیلی سے ہے. اندر تبدیل ہو جائے تو باہر تو خود بخود تبدیل ہو جائے. ایک حدیث بھی سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت، آپ نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے
جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں. اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں میری اور آپ کی زندگی کے. ہم اسٹیٹس اپڈیٹ لگاتے ہیں, نیوز اپڈیٹس لگاتے ہیں, یہ لگاتے ہیں, وہ لگاتے ہیں. جس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ تم سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ ہو. نمبر 1, زندگی کہاں لگا دی. نمبر 2, جوانی کہاں کھپا دی. نمبر 3, مال کہاں سے کمایا تھا. نمبر 4, مال کہاں خرچ کیا تھا. نمبر 5, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ زندگی امانت ہے, یہ وجود میرے پاس امانت ہے. مالک اللہ ہے, میری مرضی نہیں, رب کی مرضی چلے گی. جوانی کے جوش میں آ کے تو گردنیں بھی اڑا دیتے, املاک کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں, مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں, مذاق بھی کر لیتے ہیں, بوڑھوں کے ساتھ بے ادبی بھی کر لیتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کر لیتے ہیں, زبان دراز بھی کر لیتے ہیں, ہاتھ بھی دراز کر لیتے ہیں. لیکن اس جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. نمبر 3, مال کہاں سے کمایا. یہ لوٹ مار, یہ لوٹ, آپ نے ذکر فرمایا نا, یہ کرپشن, یہ لوٹ مار, یہ مال کمانے کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم مال کما کر, ہم نے مال کے بارے میں تو رکھا بس جدھر سے آ رہا ہے نا آنے دو اسے. اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا, اور کمانے کے بعد, اچھا کمانے کے بعد پھر ہم کیا کر رہے تو ہم یوں لٹا رہے ہوتے ہیں نا اسے, گڈیاں ہاتھوں میں لے کے پھینک رہے ہوتے ہیں. اللہ دے رہا ہوتا, ہم پھینک رہے ہوتے ہیں اٹھا کے, لوگوں کو پیروں میں برسا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ کمایا کیسے تھا تو لٹایا کیسے تھا. جی, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. آف دا ریکارڈ آپ پروگرام سے پہلے ایک بات کر رہے تھے نا کہ 2 امور پر تو جو چاہتا ہے کہتا ہے, سیاست اور مذہب. سیاست اور مذہب پہ ہم سب سے زیادہ گفتگو. جس وقت میں اسٹوڈیو میں یہاں آیا تو ہمارے یہ کیمرہ مین حضرات جو ہیں ظاہر ہے بیچارے سب تیار کر کے بیٹھے ہوتے, انتظار کر رہے تھے, آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. میں نے یوں ہی پوچھ لیا, میں نے کہا بھائی کس پہ گفتگو ہو رہی ہے, سیاست پہ یا مذہب پہ؟ چونکہ 2 ہی موضوع ہمارے ہیں. یا تو ہم سیاست پہ خوب بے تکان بولتے ہیں, یا ہمیں مذہب پتہ نہیں ہوتا, مذہب پہ بے تکان بول رہا ہوتا ہے. ہر آدمی تو مذہب کا مبلغ ہو جاتا ہے. کل اللہ پوچھے گا نا, کان میں قرآن پڑھا تو تھا نا, گیا تو تھا نا, کبھی تو مجلس میں بیٹھے ہوں گے نا قرآن کی, کبھی تو جمعے کے خطبے میں گئے ہوں گے نا, کبھی تو اسکول میں اسلامیات پڑھی ہوگی, کبھی تو رمضان شریف میں قرآن کھلا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا. جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات. زندگی, جوانی, کمائی, خرچ اور علم پر کتنا عمل کیا. جب تک بندہ ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے گا, رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ بندہ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں سکے گا. کیا یہ فکر مندی آج ہمیں ہے؟ کیا ان سوالات پر کلام ہوتا ہے؟ کبھی ہیڈ لائن نیوز میں ان سوالات کے بارے میں کلام ہوا؟ کبھی ہمارے اسکیجولز کے اندر ان کے حوالے سے ریمائنڈرز موجود ہیں؟ کبھی ہمارے پلانر کے اندر ان کے حوالے سے کچھ بات موجود ہے؟ کیا یہ سوالات روزانہ مجھے یاد رہتے ہیں جو میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں جو لازماً اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا؟ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں, اور یہ سب جب ہی آئیں گے جب ظاہر قرآن کو ہم سمجھیں گے, قرآن کو ہم پڑھیں گے, احادیث سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا, تو یہ باتیں اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہم کچھ بھی لیتے وقت, یہ جو کہتے ہیں نا نذرانے یا ہدیے یا بس اللہ جانے کیا کیا, گفٹ, تحفہ, تو یہ لیتے وقت چائے پانی, مٹھائی کیوں تم ہمارے رشتہ دار ہو, تمہیں کس بات کی مٹھائی کھلائیں بھائی. کہہ لیں گے وہ چائے پانی, تو گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آئے ہو تم, تو چائے پانی ہو رہی ہے. مطلب بظاہر ہمیں کچھ نہیں لگتا, چائے پانی کیا ہوگا, 100 روپے 200 روپے 50, تو بدبختی ہے. میں نے تو 10 اور 15 روپے لیتے ہوئے بھی دیکھا اپنی ان گناہگار آنکھوں سے, 10 اور 15 روپے بھی. اور یہ کل ہی دیکھا ہے کہ جناب موٹر سائیکلوں پر جو ہیں کچھ لوگ ہیں, اور وہ ایک ٹھیلے سے جا کے 10 روپے اور 20 روپے جو ہیں وہ جمع کر. اللہ کے بندو, یہ 20 روپے میں کتنا کام ہو جائے گا. تو 5,000 10,000 20,000 25,000 ایک جگہ سے لے لو گے نا, یہ اپنی اولاد کے پیٹوں میں ڈالو گے لے جا کر, یہ رات کو کھاؤ گے جا کر, اس سے بچوں کو کپڑے پہناؤ گے, اس سے گھر میں ٹھنڈا برف لے جا کے ڈالو گے, ٹھنڈا پانی پلاؤ گے, یہ سب حلال ہوگا. جی, اور یہیں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایڈ کر لیں, ان کا بس چلتا ہے 10 روپے 20 روپے کا, یہ 150 کا, جتنا اختیار ہے, اور جتنا منصب ہے اتنے. جی, اور کچھ کا بس چلتا ہے لاکھوں کا, کچھ کا چلتا ہے کروڑوں کا, کچھ کا اربوں کا. جی, تو ہر ایک حصہ بقدر جثہ والی بات ہے نا, وہ کمائی. اچھا, چوری 5 روپے کی ہو یا 5 ارب کی ہو, چوری ہے, لیول وہی ہے. جی, تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس کو جتنا موقع ملا, اچھے لوگ بھی اس معاشرے میں ہیں, ہم پہلے بھی بات کر چکے. نہیں, اگر اچھے لوگ نہ ہوتے تو معاشرہ تباہ ہو, جس پوزیشن میں آ چکا ہے نا, مکمل طور پر برباد ہو چکا ہوتا. اللہ نے کچھ لوگوں کے
کی وجہ سے شاید اس کو بچایا۔ تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ایسے اچھے کرداروں کا تذکرہ ہونا چاہیے، پہلے کر چکے ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے۔ البتہ جو آخری بات آپ نے بیان فرمائی، یہ 10 50 100 روپے حرام کے، یہ 10 کروڑ روپے اس میں سے کچھ حرام کا وہ اپنے وجود میں ڈال رہے ہیں، اپنی اولاد کے وجود میں ڈال رہے ہیں، اپنے لیے بھی آخرت برباد کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی برباد کرے، اور اولاد نے نہیں چھوڑنا ہے۔ اولاد گردن پکڑ کے اللہ انہوں نے حرام کھلایا تھا، ہمیں ان کو پوچھ۔ اور حرام مال کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی کئی روایات ہیں، صحیح مسلم میں کئی روایات ہیں، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک شخص ایک لباس پہنے جو 10 درہم کا ہو، 1 درہم حرام کا ہو، 10% 10 درہم کا ایک لباس ہو، 1 درہم حرام کا ہو، جب تک پہنا رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر مسلم شریف کی روایت، ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے پہنچتا ہے، شارحین حدیث نے لکھا یا تو عرفات یا خانہ کعبہ کا خلا پکڑ کے دعا کرتا ہے، یہ تشریح میں ذکر ہے۔ حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ دور دراز کا سفر کر کے ایک شخص آتا ہے اور اس کے بالوں میں مٹی ہے، اس کے چہرے پر مٹی، اس کے لباس پر مٹی، بڑا پریشان حال، یعنی دور دراز کا سفر کر کے آیا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب دعائیں کر رہا ہے۔ لیکن حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پرورش حرام سے، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو حرام مال کے ساتھ تو دعا قبول نہیں، حرام مال کے ساتھ تو عبادت قبول نہیں، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق، اور حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ کیا بھر رہے؟ اپنے پیٹ میں کوئی جہنم کے انگارے ہی بھر رہا ہوگا اگر وہ حرام کمائی، چاہے رشوت کی ہو، سود کی ہو، گلا کاٹ کر کسی کو لوٹنے کی ہو، وراثت کا مال ہڑپ کر کے انفلوز اپنے گھر میں لانے کی بات ہو، اور انسائیڈ انفارمیشن اختیار کر کے کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا بوریا بستر سیدھا کرنے والی بات ہو، اپنا الو سیدھا کرنے والی بات ہو، حرام کے کیسز، ناجائز لوگوں کے کیسز لڑ کر، ناجائز کام کرنے والوں کے کیسز لڑ کر اپنا پیٹ بھرنے والی، یہ حرام کے انگارے، یہ جہنم کے انگارے، اور حرام مال جہنم کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ واضح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سن لیجئے گا، حرام کی نتائج آخرت میں تو ہیں، دنیا میں بھی بے برکتی آتی ہے، بے سکونی آتی ہے، اطمینان نہیں آتا۔ نہیں ہے نا، سوسائٹی میں ہے ہی نہیں اطمینان۔ ناظرین ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی شجاع صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے تو ایک قرآنی آیت جو ہے وہ کلک کر گئی ہے، فرما رہے تھے کہ لوگوں کا حق مار دیتے ہیں، مقدمے جو ہیں ان پہ جھوٹے مقدمے کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت مبارک ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ بالکل صحیح۔ اور یہ کس مقام پر آئی ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کے 23واں رکوع ہے، پہلے بھی ہم نے کلام کیا۔ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع معروف ہے رمضان شریف کے بارے میں اور رمضان کے فرض روزوں کے بارے میں، اور سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 186 تک۔ آیت نمبر 183 میں کیا مشہور آیت ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ حرام کو چھوڑنا، نافرمانی کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا۔ اب جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور دیکھو لوگوں کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ اور ان کو رشوت کے طور پر حکام تک نہ پہنچاؤ کہ اس کے ذریعے کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ جبکہ تمہیں پتہ بھی ہو۔ جی حکام کی جیبیں گرم کر کے کسی کے پلاٹ پر قبضہ، کسی کے پلازا پر قبضہ، کسی کی جائیداد پر قبضہ، کسی کے مال پر قبضہ، ہے نا؟ تمہیں ملنا ہے کروڑ، تم نے 5 لاکھ کسی کی جیب میں ڈالے اور 95 لاکھ تمہاری جیب میں آ گئے۔ یہ حکام کو رشوتیں دے کر، اہلکار کو رشوتیں دے کر جانتے بوجھتے کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہو، یہ حرام ہے۔ اور اگر روزے بھی رکھے اور حرام نہیں چھوڑے تو رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری شریف حدیث ہے سنن نسائی میں، کتنے روزے دار ایسے بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ میسر نہیں آتا۔ اور بھائی یہ عبادات تو تمہیں اللہ سے قریب کرے، ہمیں اللہ سے قریب کریں گی، یہ عبادات تو مخلوق کا خوف، مخلوق کے حوالے سے ہمیں متوجہ کریں گی، خوف خدا پیدا کریں گی، روزہ تقوی پیدا کرے گا، نماز اللہ سے تعلق پیدا کرے گی۔ مالک یوم الدین کہہ کر باہر آ کر تم حرام خوری کرو گے،
مالک یوم الدین کہہ کے تم باہر آ کر جو رشوت خوری کرو گے، مالک یوم الدین کہہ کے باہر آ کر تم کسی کا گلا کاٹو گے، مالک یوم الدین کہہ کر آ کے کسی یتیم کا مال ہڑپ کرو گے، مالک یوم الدین کہہ کے بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کرو گے، مالک یوم الدین کہہ کے بیوہ کا حصہ ہڑپ کرو گے، مالک یوم الدین کہہ کے سود خوری حرام خوریاں کرو گے. یہ کیا منافقت ہے، یہ کیا ڈویلٹی ہے، یہ کیا قول فیل کا تعداد ہے، اور یہ سارے تماشے آج ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ قرآنی آیت نازل ہوتا بس یوں ہی بے ساختہ آ گئی ہے. جب گفتگو ہو رہی تھی تو دماغ میں ایک آیت آ گئی قرآن کی، حکام کو رشوتیں دے کر، حکام کو اپنا وہ بنا کے موکل بنا کے رشوتیں دے کے ہم لوگوں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں. ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کروا دیتے ہیں. یہ تو خیر وہ ہے کہ حکام کو رشوت دے کر اگر ان کے حق طلب کرو، تم اور جو حکام یہ رشوت لیں گے اور یہ کام کریں گے ان کا تو اللہ جانے پھر کیا ہوگا. اور حرام مال جہنم میں لے جائے گا، حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی. دنیا میں تو سکون ملنا نہیں ہے. ہاں سکون نہیں، ادھر سکون نہیں ملنا، ادھر عذاب سے چھٹکارا نہیں ملنا. استغفر اللہ. حلال ہو، کم ہو، قناعت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. حرام ہے، کتنا پھیلتا ہوا نظر آئے، وہ جسم پر ورم پڑ جاتا ہے نا، تو کوئی کہ جناب بڑا جسم توانا نظر صحت مند ہو رہا ہے، بڑا صحت مند ہو رہا ہے، بڑا پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، کوئی اس سے پوچھے تیرا تو جسم برباد ہو رہا ہے. تو حرام سے اگر تجوریاں بھر رہی ہیں، ارے جی بڑی جو ہے وہ ریل پیل آ رہی، معاف کیجیے گا، اور بڑا عیاشیوں کے سامان ہو رہے ہیں، یہ حرام خوری جہنم کے انگارے لے کر آ رہی گھروں کے اندر. اللہ حفاظت فرمائے. بہت سخت باتیں ہیں یہ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی. ہم سیرت نبی کا پروگرام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ بھئی خیر کی مجلس کرو اور اس کے بعد کھانا کھلا دو، دعا کر لو. بالکل صحیح، خیر کی مجلس کی برکات ہوں گی. کیا حرام سے کھلا دو کھانا؟ یہ طے نہیں ہے نا کہ وہ جو خیر کی مجلس میں کھانے کی دیگ آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں حرام خوریاں کر کے، چار اس طرح کی محافل کا اہتمام کر کے ہمارا حرام حلال ہو جائے گا، ہمارا بلیک وائٹ ہو جائے گا؟ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات کر رہے ہوں گے. ارے روکی سوکی کھا کے گزارا کر لو، اور اللہ نے اتنی توفیق دی تو روکی سوکی کسی غریب کے پیٹ میں ڈال دو، خوب اجر ملے گا. گلے کاٹ کر حرام خوریاں کرنا، اور اس کے بعد 4 محفلیں کروا دینا، اس کے بعد 4 مجلسیں کروا دینا، اس کے بعد جو ہے وہ یتیم خانے میں پیسے دے دینا، مسجد میں چندہ دے دینا، یہ اپنے دل کو بہلانے کی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. اس پر بھی حدیث ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب نے بڑی سخت باتیں کر دی. کیوں سخت باتیں نہ کریں؟ محمد مصطفیٰ نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو قبول کرتا ہے. حرام خوری کے ذریعے سے مال راہ خدا میں خرچ ہو اللہ کے مقبول نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کو قبول کرتا ہے. اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے. بے ایمانی، چوری، اور اس طرح پیسہ بہت آ جاتا ہے اور آ رہا ہے معاشرے میں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہت آ رہا ہے پیسہ. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں کہ کوئی کام آپ کو پڑ جائے تو آپ جا کے دیکھیے مارکیٹ میں یا کسی دکاندار کے پاس، کے بعد آپ کو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں کہ ہو کیا رہا ہے، کہاں سے کیا ہو رہا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا جیسا بندہ دیکھو ویسے وصول کر لو اسے، چاہے اس کا دل دکھ رہا ہو، چاہے اسے مجبوراً دینے پڑو، جیسا بندہ ویسا وصول کرو، اپنا الو سیدھا کرو. دوسرے یہ کہ اگر کوئی ایسا کام آ گیا جس پہ آپ مجبوراً پھنس گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ پھنس گئے، مجبور ہیں، تو پھر آپ گئے، بالکل اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہوگا. تو یہ تجربے زندگی میں آپ کا پنکھا جل جائے، آپ وائنڈنگ کرانے چلے جائیں، آپ کھال ادھیڑ لے گا وہ. اسے پتہ ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا ٹی وی خراب ہو جائے، خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایسی ڈیوائس خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپ کیونکہ ٹیکنیکل معاملہ اسے پتہ ہے کہ یہ تو خود اب کر نہیں سکتا، اب جو میں کہوں گا وہی، میں مالک و مختار ہوں. دیکھیے ہو کیا رہا ہے، کسی کی کم علمی، کم علمی کا ناجائز فائدہ، یا مجبوری کا فائدہ اٹھانا. مجبوری کا فائدہ تو بھائی آج ایک کی مجبوری کا معاملہ تمہارے ساتھ لگ گیا، کیا تمہارے ساتھ کر مجبوری کا معاملہ نہیں رکھ سکتا؟ تم نے آج کسی کے 200 کے بجائے 2000 اس کے ہڑپ کر لیے، اللہ نہ کرے تمہارا بیٹا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ہو رہا ہے یہ کہ تمہارے 20 لاکھ نکل جائیں، تم ٹینشن میں آ جاؤ. یہی ہوتا ہے. ناظرین محترم، ویسے ہی ایک شیئر کر رہا ہوں، آپ کے تجربے ہوں گے. چھوٹا سا کل ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، جو ہے یہ جو اے سی ڈی سی فین ہوتے ہیں نا، اس کا ایک کارڈ اس میں ہوتا ہے جو جل جاتا ہے، عموماً جل جاتا ہے وہ کارڈ تبدیل کرانا تھا. کل سارا دن مارکیٹ میں جو ہے وہ الیکٹرانک کی دکانوں پہ اس کے ریٹ جو ہیں 2200 روپے مانگے جا رہے تھے. اس کارڈ کے مختلف جگہ پوچھا، پتا 1200 روپے کا وہ ملتا ہے، تبدیل کرنے کے وہ 2200 روپے ہیں. کوئی 2200، کوئی 1800، کوئی 1500 کو.
تنگ آ کے واپس آ کے رکھ دے کہ بھائی یہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے. وہ چھوٹا بھائی وہ لے کر ایک دکان پہ گیا, وہاں سے جا کے کل میں فلاں دکان سے لا کے گئے 650 روپے میں. اس سے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا, یہ جعلی ہوگا؟ کہنے لگا جعلی نہیں ہے, یہ دو ہی قسم کی روایتیں ہیں, ایک کی قیمت جو ہے وہ 800 روپے ہے, ایک کی قیمت جو ہے 1000 روپے ہے, اور اسی ریٹ میں ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اب یہ کہ چونکہ آپ ضرورت مند ہیں, گرمی زیادہ ہے, پنکھا جل گیا ہے, مر رہے ہوں گے گرمی میں, لہٰذا آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اسے 2200 روپے میں مانگ رہا تھا وہ. اب اس کا ایک پازیٹیو سائڈ کیا ہے؟ 2200 مانگنے والوں کے ساتھ مارکیٹ میں 650 والا بھی بیٹھا ہے, 650 والا بھی بیٹھا, وہ بھی جی رہا ہے نا, اور اس نے اس سے پروفٹ لیا ہوگا نا. ظاہری بات ہے, وہ بقول کسی کے کہ ہمدردی کا دواخانہ تھوڑے کو لگا ہے کسی نے. وہ کہتا تھا کارڈ, یہ ہاف کارڈ جو اے سی کا یہ 500 روپے کا ہے اور 150 روپے میری مزدوری ہے. اسی معاشرے کا حصہ ہے نا, اسی معاشرے میں کما رہا ہے نا وہ بھی, اور اس کا گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے. ہوگا نا. بس وہ اپنی عاقبت کو درست کر رہا ہے کہ میرے وجود میں, میری اولاد کے وجود میں حرام نہ جائے, اور اسی معاشرے میں بیٹھا ہوا 2200 بھی, 2200 روپے اور 3200 بھی چارج کر لے گا کل کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بس وہی جو بات آپ نے آج شروع کی تھی, خوف خدا نہیں نا, مرنے کا یقین نہیں ہے, مرنے کے بعد اصل میں جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا. مجھے کس کو ضرورت مندی, اگر یہ پتہ چل جائے کسی شخص کو یہ ضرورت مند ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس معاشرے میں. اور یہ جو شجاع صاحب نے کہا نا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج تو میں نے 10,000 روپے کما لیے, بہت اچھا کیا 10,000 روپے کما لیے. کل آپ بھول جائیں گے 10,000, 15,000, 20,000, اور ایک ہفتے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے گا جہاں 10,000 کی جگہ آپ کو 25,000 روپے دینے پڑیں گے. جی, مکافات عمل جو ہے نا دنیا میں بھی آ جاتی ہے. اچھا, وہ احساس نہیں ہوتا یہ اچانک کیا ہو گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا کہیں ایسا تو نہیں میرے کسی عمل کا رد عمل ہو. اگر ہم یہ سوچنے تو ہمیں یاد آ جائے گا, اچھا پرسوں ہم نے ایک صاحب سے 10,000 روپے کی بے ایمانی کر لی تھی, آج 25 نکل گئے وہاں سے. اب بہت سے لوگ آتے ہیں نا, وظائف بتا دیں, اچھا ہم تو اس میدان کے نہیں ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے, تو ہم تو ایک وظیفہ بتاتے ہیں, پہلے بھی یہاں ذکر کیا, اور کیوں ٹی وی کے کچھ لائیو پروگرام میں جب آپ اور ہم پہلے بھی سیرت کا پروگرام کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے لائیو پروگرام میں کہا, اور لائیو پروگرام میں نے وضاحت کی کہ بھائی میں اس میدان کا آدمی ہوں, ہمیں ایک وظیفہ آتا ہے, اس وظیفے کا نام ہے تقوی, اور وہ سورہ طلاق میں پڑھ لیں, حالانکہ سورت کا نام سورہ طلاق ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلات سے نکالے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. من یتق اللہ یجعل لہ من امری یسرا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دے گا. من یتق اللہ یکفر عنہ السیئات ویعظم لہ اجرا, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ قرآنی وظیفہ ہے جو صرف پڑھنے والا نہیں, کرنے والا. اور اسی کے ذیل میں مصائب ہیں, مشکلات ہیں, بیماریاں, پریشانیاں, ٹینشن, بے سکونی, بے اطمینانی, ایسا ویسا, درد دل رکھنے والے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے یہی سمجھایا, بیٹا چیک کر لو کسی کا گلا تو نہیں دبایا تھا, ماں باپ کو دل تو نہیں دکھایا تھا. اپنا جائزہ لے لینا چاہیے, کوئی تکلیف پہنچے تو ذرا دیکھنا چاہیے کیوں پہنچی. بہرحال ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جو حکم دیا وہ ایمان والوں کو بھی حکم دیا. یہ مسلم شریف کی روایت, اور وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا, یہ حکم اللہ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے. اللہ رزق حلال کی توفیق دے تاکہ نیک عمال میں آگے بڑھیں, حرام کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ صحیح مسلم شریف میں روایت آئی ہے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.